جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے، اس کتاب مقدس کے پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے پاک کلام کی قدرت سے ہمیں صحت دے، تازگی دے، بحالی دے۔ آمین۔ God bless you so much. Please be seated. تلاوت کلام پاک سنیے۔ کچھ روشنی زیادہ ہو تو اچھا ہوگا۔ آپ تو بیٹھ ہی گئے ہیں، میں نے کہا تو نہیں تھا کہ بیٹھو۔ اسٹل کھڑے ہو جائیں، کتاب مقدس کے احترام تلاوت ہوگی۔ مقدس لوکا مصنف کی معرفت انجیل مقدس ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 26 آیت سے شروع کیا جاتا ہے اور اس کی 38 آیت تک۔ بغور سنیے، توجہ سے سنیے، احترام سے سنیے، خاموشی سے سنیے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت ہے، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اسے کہا، اے مریم خوف نہ کھا، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ فرشتے نے جواب میں سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الیشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بھانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، سنیے بڑے غور سے، مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ Thank you very much. You may be seated now. بڑے اطمینان سے، بڑی خاموشی توجہ سے سنیے چند ایک باتیں۔ آج بہنوں کی اس عبادت یا پروگرام میں عورت کے تعلق سے ہی بات کروں گا، لیکن مرد بھی غور سے سنیں۔ بڑی خوشی ہے، میں دیکھ رہا ہوں اپنے بھائی
پاکستانی بھائی جو ایمبیسی سے تعلق رکھتے ہیں، بڑی مشن پر ہیں، آج ہمارے ساتھ ہیں عید کی خوشیوں میں۔ مریم میں اس کے تعلق سے کچھ کہوں گا۔ کرائسٹ کے بارے میں بہت کچھ دنیا میں کہا جاتا ہے، ساری دنیا میں آج کل شور مچا ہوا ہے، کیا مسلم، کیا مسیحی، کیا ہندو، سکھ، سب ایوری ویئر ان دا ہول ورلڈ کرسمس کرسمس کرسمس۔ اور ہمارے مسیحوں سے زیادہ جو بزنس کی دنیا ہے اس میں تو اور بھی شور ہے۔ انہوں نے سارے سال کی روٹیاں کمانی ہے اسی ہفتے میں، یہ چل رہا ہے۔ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ایڈورٹائز کیسی آ رہی ہے، بڑا شور ہے۔ لیکن اس سارے خوشی کے شور میں خدا کی بندی کو یاد کرنا چاہتا ہوں، مریم کو۔ یہاں لکھا ہے، بڑا کچھ لکھا ہے جو آپ نے سنا ہے۔ ایک لڑکی ہے 17-18 سال کی، غریب گھرانے کی، ناصرت جیسا چھوٹا سا ٹاؤن، اور وہ بھی گلیل کے علاقے کا، جس علاقے کے لوگوں کو یہودیہ کے لوگ جو دوسرے فلسطین کے علاقے کے لوگ تھے وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ جیسے ہم جو پنڈی کے مری کے لوگ ہیں، ہمیں لوگ پنجاب کے کچھ نہیں سمجھتے۔ کئی دفعہ میرے سے میٹنگوں میں، بڑے بڑے اجلاس میں غلطی کو ہو جاتی تو کہتے ہیں ان کو معاف کرو، یہ پہاڑی ہے۔ جیسے پہاڑ ہوتے ہیں ویسے ان کی بات اونچی نیچی ہوتی رہتی ہے، ان کو معاف کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑا عجیب سا علاقہ تھا۔ عام ایک لڑکی، ایک غریب گھر کی، 17-18 سال کی، لیکن دیکھو ہوا کیا، خدا کی شان دیکھو۔ پوری قوم اسرائیل کی بے شمار نوجوان لڑکیاں، عورتیں، ایک یہ عورت، ایک یہ لڑکی آل مائٹی گاڈ کی نگاہ میں آئی۔ غور کیجئے، سوچیے کیا وجہ تھی کہ اس کے پاس جبرائیل فرشتہ ہے۔ جبرائیل کو نام ہی اس کا سنتے خوف آتا ہے۔ خدا کے 3 بڑے فرشتے تھے، جبرائیل، میکائیل، لوسیفر۔ یہ 3 بڑے فرشتے تھے، ساری جو خدا کی کنگڈم ہے فرشتوں کی، ان کو کنٹرول کرتے تھے۔ یہ بڑا فرشتہ، مقرب فرشتہ مریم کے پاس اندر آ جاتا ہے۔ وہ دعا کر رہی ہے، کمرے میں عبادت کر رہی ہے، اور اس کو جبرائیل سلام کرتا ہے۔ حیرت کی بات نہیں ہے، ایک بچی غریب گھر کی، ایسے ویسے علاقے کی، وہاں ناصرت کے ایریے میں اگر کوئی بندہ کہتا کسی کو کہ کوئی اچھا آدمی بھی ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا آدمی ناصرت سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اسی علاقے کو عجیب سمجھتے تھے لوگ کہ وہاں سے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ وہاں جبرائیل، خدا کا مقرب فرشتہ آ گیا ایک 17-18 سالی لڑکی کے پاس۔ وہ دعا کر رہی ہے۔ آپ جی یہاں بیٹیاں بیٹھی ہیں، لڑکیاں، بہنیں، آپ کے پاس کمرے میں جبرائیل آ جائے، کیا حشر ہوگا آپ کا؟ ہمارے تو کمرے میں چوہا ہی کہیں آ جائے تو عورتیں طوفان اٹھا لیتی ہیں، مر گئے مر گئے مر گئے، پھڑ لو پھڑ لو۔ وہ چوہے تو مگر نہیں چڑھ دیا، بندے تو مگر چڑیاں ہوتی ہیں، بیدا کچھ کار ہے۔ کیا نظر تصور میں نہ آئے کہ 17 سال کی لڑکی ہے جوان، اس کے پاس جبرائیل آ گیا ہے، نور و نور ہو گیا سارا کچھ۔ اتنا ٹائم نہیں کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، ساری باتیں کروں، میں صرف یہ دیکھتا ہوں اس لڑکی نے جبرائیل فرشتے کو دیکھا، اتنی دلیری، اتنی جرت، جبرائیل کے سامنے بول کے کہتی ہے دیکھ
میں خدا کی بندی ہوں. What a testimony, what a confession. کبھی میں سوچتا آج کل کی بچی ہوتی تو وہ فینٹ ہی ہو جاتی, کوئی اور ہی اندروں آ کے انہوں کٹتا, کوئی انہوں ہویا کہ انہیں فرشتہ بھیج دیا, مر گئی. کتنی دلیری, کتنی جرت, کتنا حوصلہ کہ وہ جبرائیل کو گواہی دے رہی ہے. غور کریں, جبرائیل تیرا سلام پہنچ گیا, لیکن میری گواہی بھی سن, میں خدا کی بندی ہوں. What a dedication of life, what a total commitment of life, what an entire consecration of life for the Lord God the Almighty. جبرائیل کو کہنا کہ میں خدا کی بندی ہوں, اس کی خادمہ ہوں, اس دنیا کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے, شیطان کی میں خادمہ نہیں ہوں, موجودہ خراب جہان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, گناہ میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ جوانی ہے اور یہ مخصوصیت ہے. Total commitment, whole dedication, entire consecration for the Lord God. یہ چیز ہو تو پھر خدا کا بھی فضل ہو جاتا ہے, خدا کی نگاہ کرم بھی ٹھہر جاتی آگے. آج نمازیں تو ساری دنیا ہی پڑھ رہی ہے, خدا قادر مطلق کی نگاہ لاکھوں میں سے کسی ایک پر ٹھہرتی ہے جو کمیٹڈ ہے, جو ڈیڈیکیٹڈ ہے, جو کانسیکریٹڈ ہے خدا کے لیے. تو اگر آپ بھی چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں بہنیں, بیٹیاں, کہ آپ کو خدا دیکھے, قبول کرے, آپ پر فضل کرے اور آپ کو استعمال کرے دنیا کی بہتری کے لیے, نسل انسانی کی برکت اور نجات کے لیے, تو پھر زندگی کو اس کے لیے مریم کی طرح مخصوص کرنا پڑے گا. ورنہ نہیں. خدا کوئی بچہ نہیں کہ ہماری دعائیں سنتا رہے اور ہمیں دیکھتا رہے یہ کیا کر رہے. نہ, وہ خدا ہے اور وہ اپنی بادشاہی کا بادشاہ ہے. لاکھوں میں سے کوئی ایک ہے جس پر اس کی نگاہ کے ٹک جاتی ہے کہ یہ مرد, یہ عورت, یہ لڑکی میرے لیے مخصوص ہے. جب ایسا ہو تو پھر خدا بھی اس کو چن لیتا ہے. تو اس کے بارے میں ہے کہ میری the woman chosen of God the Almighty. کیسا شرف ہے. دنیا ساری وہاں تھی, اسرائیل قوم ساری ادھر ہی تھی, لاکھوں لڑکیاں ادھر ہی تھیں, لاکھوں عورتیں ادھر ہی تھیں. ایک نوجوان لڑکی کنواری, حضرت بی بی مریم کنواری, مبارکہ, مقدسہ, پاکیزہ, طاہرہ, صدیقہ, بطولہ, بھاکرہ, برگزیدہ. ہیلیلویا, ہیلیلویا. خدا کی نگاہ اگرچہ سارے جہان کو, کائنات کو دیکھتی ہے, لیکن فضل کے ساتھ, قبولیت کے ساتھ کسی لاکھوں میں سے ایک پر ٹھہرتی ہے. چاہے آدمی غریب ہو, یتیم ہو, گیا گزرا ہو, دنیا سے اپنے کاغذوں میں لکھتی ہو, اگر اس کی زندگی خدا کے لیے مخصوص ہے تو پھر خدا اس پر نگاہ جما لیتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے. انگلش میں ہم کہتے ہیں God uses weakest instrumentalities to accomplish his great result. Hallelujah. خدا اس
جہان میں سے حقیر سی چیزوں کو، کمزور سی چیزوں کو لیتا ہے، یہ اس کی خدائی کا خاصہ ہے۔ حقیر چیز کو لے کے اس میں سے اپنا جلال ظاہر کر ڈالتا ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ سوچیں اس ساری خوشی کے دوران کہ اس دنیا کو مریم نے کیا دیا؟ خدا کا کلمہ، خدا کا نور، خدا کی ذات کا نقش، خدا کا محبوب، خدا کے جلال کا پرتاؤ، جہان کا نجات دہندہ، نسل انسانی کا مسیحا، یہ دیا مریم نے۔ یہ شرف مریم کو نصیب ہوا کہ خدا کا کلمہ اس کے ذریعے سے اس دنیا کو دیا جائے۔ پریز دی لارڈ، خدا کا شکر۔ تو میں جب کبھی مریم کے بارے میں بائبل مقدس میں پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسی روحانی زندگی تھی اس کی، کیسی پاکیزہ جوانی نومری تھی اس کی کہ یہوہ پاک خدا نے اس کو پسند فرمایا، قبول کیا، چن لیا، اور اس کے وسیلے سے ذات الہی کلمہ خدا اس دنیا میں وارد ہو گئے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خدا استعمال کرے اس دنیا میں دوسرے انسانوں کی بہتری کے لیے، نجات کے لیے، شفا کے لیے، تعلیم کے لیے؟ خدا کا پلان ہے آپ کے لیے۔ کاش آپ کی مخصوصیت مریم کی طرح ہو تاکہ آپ کے ذریعے مسیحا کسی تک پہنچ جائے، اس کو شفا ملے، اس کو نجات ملے، بدروحوں سے رہائی ملے۔ اگر یہ خواہش ہو تو پھر مخصوصیت کی ضرورت ہے، نظر اپنا آپ کرنے کی ضرورت ہے، وقف کرنے کی ضرورت ہے، مخصوص کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کرسمس کی خوشیوں میں مسیح یسوع کے ساتھ ساتھ ماں مریم کو یاد کریں۔ کیا آپ چاہتے ہیں خدا آپ کو استعمال کرے، دوسروں کی برکت کے لیے استعمال کرے؟ مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کالا ہو، گورا ہو، غریب ہو، یتیم ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، خدا ان چیزوں پر نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا کس نے اپنا آپ میرے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ خدا اس کو لے لیتا ہے، اپنا جلال استعمال کرتا ہے۔ ان دنوں میں نے بائبل مقدس میں سے آستر کی کتاب پڑھی، یہ ہسٹری کی بات ہے۔ اس کو یتیم بچی کو خدا نے استعمال کیا جب اس نے اپنا آپ مذبے پر رکھ دیا۔ اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی، 3 دن 3 رات نہ کچھ کھایا نہ پیا، خدا کے سامنے گر گئی، میری قوم مجھے دے، میری قوم مجھے دی جائے۔ خدا نے اس کی قوم اس کو دی۔ قوم کی موت زندگی میں تبدیل ہوئی۔ کس طرح اس یتیم بچی کو، نوجوان بچی کو جو ملکہ کے رتبے تک پہنچی، خدا نے قوم کی نجات کے لیے استعمال کر لیا۔ سنیے، غور کریں، اگر آپ بھی چاہتے ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، بڑی عمر ہے چھوٹی عمر، آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو استعمال کرے بہتوں کی برکت کے لیے، جیسے آستر کو کیا، جیسے مریم کو کیا۔ میں اکثر جب بائبل کالج میں پڑھاتا تھا اسٹوڈنٹس کو جو پاسٹر بنتے تھے، میں اکثر ان کو یہ کہا کرتا تھا کہ خدا کے نزدیک ڈاکٹر، پاسٹر، ماسٹر، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہم فرق کرتے ہیں، ہم نے یہ نام رکھے ہوئے ہیں ان کے علم کے حساب سے۔ خدا کے نزدیک یہ نہیں ہے۔ خدا سب کو استعمال کر سکتا ہے، ڈاکٹر ہو، پاسٹر ہو، ماسٹر ہو۔ اگر مخصوصیت ہو خدا کے لیے تو پھر خدا دوسروں کی برکت کے لیے، شفا کے لیے، تعلیم کے لیے، راستے کی تعلیم کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔
میں دعا کر رہا ہوں خدا ہمیں اس کرسمس کے سیزن میں یہ ہوش بخش، عقل دے، دانش دے، ہم جانیں کہ خدا مجھے اور آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور ہماری مخصوصیت کا کیا حال ہے۔ God bless you so richly in Christ. Amen. Amen.